اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے، خاص ہونے جا رہا ہے، بیکاز آج کے ایپیسوڈ میں رمضان المبارک کا میں آپ کو وہ عمل دینے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس عمل کی اس رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر دی تو اس آیت مبارکہ کے بن جائیں گے آپ عامل۔ بالکل صحیح ہے، آپ کو زندگی بھر یہ آیت مبارکہ کام آنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ گویا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار کی مانند ہے۔ آپ اس سے چاہے کوئی بھی کام لیں، کوئی بھی جائز شرعی کام ہو، جائز حاجت ہو، آپ کے لیے دنیا میں کوئی مشکل ہو، آپ کے کسی عزیز و اقارب کی مشکل ہو، آپ کو جاب نہیں مل رہی ہو، آپ کا کوئی رکا ہوا کام، صدیوں سے منجمد قرضہ، کوئی ایسی چیز ہو جو کہ آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے لیے اس رمضان المبارک میں اس کو حل کرنے کا ایک سنہری موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارا لگاؤ کلام پاک سے جس قدر مسلمانوں کا لگاؤ ہے کلام پاک سے، کلام پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر اور پیش میں نورانیت بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا کلام پاک کے لیے فرمایا کہ یہ روشن کتاب ہے، اس کی روشن آیتیں ہیں، اور کلام پاک ہدا ہے، شفا ہے رہتی کائناتوں تک انسانوں کے لیے۔ کلام پاک لوح محفوظ میں مکتوب ہے، گویا کہ کلام پاک لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے۔ لوح محفوظ ایک ماسٹر فلم ہے، ایک ماسٹر بک ہے، ایک ماسٹر یوں سمجھ لیں کہ کمبینیشن ہے اسٹوریج آف ڈیٹا کی، جو کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو فارمیشن میں لانے کے لیے ترتیب دی۔ اس میں اس کائنات سے جڑی اور اگلی کائناتوں تک جنتوں کی، دوزخوں کی، ان نظاموں کی جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ایسی انفارمیشن موجود ہے جو کہ ان نظاموں کو چلانے کے لیے، کائناتوں کو رن کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹس کے لیے، ان کو مینج کرنے کے لیے، ان میں رہتی مخلوق کے نصیب، مقدر اور ان چیزوں کے لیے، روزمرہ معاملات کے لیے ایک ایک چیز کو تفصیل سے رب تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ اور لوح محفوظ کو اللہ پاک نے لکھا کس سے ہے؟ لوح محفوظ کو اللہ پاک نے قلم سے لکھا ہے۔ اور اسی لوح محفوظ کا، جیسے کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کلام پاک ہے یہ لوح محفوظ میں تحریر ہے، یعنی ایک ایک بات اللہ پاک کی اس لوح محفوظ میں، کلام پاک میں موجود ہے۔ یہ کلام پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا، ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا، اور نورانیت بھری ہوئی ہے، روشنی بھری ہوئی ہے، ہدایت بھری ہوئی ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ کلام پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ خود بیٹھ کر ضرور پڑھیے۔ علاوہ تراویح میں سننے والے کلام پاک کے علاوہ جو سماعی تلاوت آپ سنتے ہیں یا مختلف جگہوں پر کلام پاک تلاوت ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی آپ کلام پاک ہدیتاً پڑھ رہے ہیں اپنے لیے، دیگر گھر والوں کے لیے، اس سے ہٹ کر ایک ختم ایسا کیجئے کہ جس کا ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اترا ہوا ہو، ایک ایک آیت آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو، کیونکہ کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ ایک بہت ہی بڑے فضل کی بات ہے۔ یہ اللہ پاک کا، رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے اس کتاب مبارک کو ہم تک پہنچایا حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے سورہ یاسین، جو کہ کہلائی جاتی ہے کلام پاک کا دل، یعنی ہر کسی چیز کا کوئی نہ کوئی قلب ہوتا ہے، اور کلام پاک کا جو قلب ہے وہ ہے سورہ یاسین مبارکہ، 36واں سورہ۔ سورہ یاسین کا قلب کس کو کہا جاتا ہے؟ کس آیت مبارک کی طرف میں آپ کا دھیان دلا رہا ہوں؟ بالکل آپ درست سمجھے ہیں، آیت مبارکہ ہے سلام قول من رب الرحیم۔ یہ اتنی جامع اور مبارک آیت ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں جتنی پاور ہے یہ کروڑوں ایٹم بموں سے زیادہ پاورفل طاقت ہے۔ کروڑوں ایٹم بم تو شاید اس دنیا میں نہ بنے ہوں، کم از کم اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 2000-2500 کے قریب ایٹمک ویپنز موجود ہیں، جو کہ اگر ڈیٹونیٹ ہو جائیں تو اس دنیا کا ککھ بھی نہ بچے۔ اس قدر زیادہ پاورفل یہ ایٹم بمز ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو اگر میں کہوں کہ ان سارے ایٹموں سے زیادہ پاورفل آیت ہے، اس کے لیے جو کہ اس کا عامل بن جاتا ہے اس رمضان المبارک میں، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے، کیونکہ اتنے ساری کوائریز کو میں
فردن اجازت کے جو میسیجز آتے ہیں وہ میں رسپونڈ نہیں کر پاتا، نہ ہی کسی کی ٹیم میں اتنی طاقت ہے کہ ایک ایک میسیج پر ہم انفرادی طور پر اجازت دے سکیں۔ اس لیے میں نے جو بھی مجھے اس کا اجازت نامہ ملا اس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے عام کر دیا ہے، تاکہ آپ لوگ اس آیت مبارکہ کا فیض حاصل کر سکیں، رمضان المبارک میں اپنے شب و روز کو منور کر سکیں، نور کی تاثیر حاصل کر سکیں، طاقت حاصل کر سکیں، قرضوں سے نجات حاصل کر سکیں، رشتے حاصل کر سکیں، پھل میوہ، نعمتیں، نوکریاں، اولاد نرینہ، ہر قسم کی جو پرابلمس ہیں وہ، ان سب چیزوں کے لیے سلام قولم من رب الرحیم کو مختلف اندازوں میں پڑھوایا جاتا ہے۔ سلام قولم من رب الرحیم جو آیت نمبر 58 ہے سورہ مبارکہ 36 سورہ یاسین کی، اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر میری طبیعت حیران ہو گئی۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو بارہا آزمایا، 100 دفعہ پڑھ کر اگر اس آیت مبارکہ کو دم کر کے پانی پر مریض کو پلایا جائے، کوئی ایسا مرض میں مبتلا ہو جیسے لانگ ٹرم امراض ہیں، فالج ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، یا جس کے کوئی ایسی ہڈی ٹوٹی ہے جس کا کوئی اس کو وہ سرا نہیں مل رہا، کوئی آپریشن ہے، کوئی بہت بڑا کینسر ہے، یہ تو شفا یابی کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل پرابلمس پر آتے ہیں، روزانہ اس آیت مبارکہ کا جو عامل ہے 333 مرتبہ 333 ٹائمز اس آیت مبارکہ کو اگر تہجد کے ٹائم پڑھے لگاتار 11 دن، ہاں لیکن عامل ہونا شرط ہے، 333 مرتبہ لگاتار 11 راتیں اس آیت مبارکہ کو تہجد کی نماز اور فجر کی نماز کے بیچ میں پڑھنا آپ کی تمام تر ڈپریشنز کو، اینگزائٹیز کو، طبیعت میں جو آپ کے ایک اضمحلال رہتا ہے، طبیعت میں ایک آپ کو انجماد رہتا ہے، یا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، استخارہ کرنے بیٹھتے ہیں جواب مناسب نہیں آتا، تو ان سب چیزوں کے لیے 333 مرتبہ رات کو پڑھوائی جاتی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 جو ہے سلام قولم من رب الرحیم۔ اس کی پڑھائی کا طریقہ سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کو چند جو میرے پاس کم علمی کے باعث اسناد یا اوصاف موجود ہیں، یعنی کہ اگر اس آیت مبارکہ کے اسناد اور اوصاف کا جائزہ لیا جائے تو اگر آپ سمندر کے کنارے اس آیت مبارکہ کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر دریا یا بہتے پانی یا سمندر کے کنارے پڑھ کر سمندر کی مخلوق کو ہدیہ کرتے ہیں تو یقین مانیے 3 دن کے اندر آپ کی ایسی پرابلمس، ایسے معاملات، ایسی چیزیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ دور دور سے آپ کا نام سن کر آپ کے پاس آئیں گے کہ جی دم کر دیجئے، کچھ لکھ کر دے دیجئے، پھونک مار دیجئے، حق میں دعا کر دیجئے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پڑھتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، کیسے تاثیر ہے آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں کیسے اتنی تاثیر آ گئی ہے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ آپ عامل ہیں سلام قولم من رب الرحیم کے۔ اگر آپ جائزہ لیں سلام قولم من رب الرحیم کا، یہاں پر سورہ مبارکہ میں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ اللہ پاک جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، سلام قولم من رب الرحیم، کہ اپنی رب کی طرف سے آج آپ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، سلامتی پیش کی جا رہی ہے۔ آپ جو دنیا میں کام کر کے آ گئے اس کی ریکگنیشن یا اس کے بدلے میں آپ کو آج جنتوں میں باغات عطا کیے گئے، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر آیت مبارکہ آتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو، پوری فیملی کے ساتھ جنت میں موجود ہو، جنت کے میوے کھا رہے ہو، لحم تیرن کھا رہے ہو، فاکہہ کھا رہے ہو، فروٹ کھا رہے ہو، مشروب پی رہے ہو، پاک مشروب پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، ایسا مشروب پی رہے ہو جس میں سونٹھ کی آمیزش ہے، زنجبیل جو نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ نعمت ہے جنتوں میں جانے کے بعد وہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام کرے، سلام قولم من رب الرحیم۔ اب رب تعالیٰ اس کائنات کے مالک، اس یونیورس کے پتہ نہیں کتنی یونیورسوں کے مالک ہیں رب تعالیٰ، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، کوتاہ دامنی ہے علم کے حساب سے، ہم آج تک اس کائنات کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو توسیع دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ستارہ، ہر جو چاند تارہ ہے، سیارہ ہے، فلکیات کا اجرام فلکی ہیں، یہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اپنے ایک سفر کی طرف چل رہے ہیں، اور ایک مقررہ
وقت تک چل رہے ہیں۔ اس آیت کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے رمضان المبارک میں۔ طریقہ بہت سمپل ہے، طریقہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے آیت مبارکہ کے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تاکہ ہماری بہنیں بھی کر سکیں اور بھائی بھی کر سکیں۔ جس کسی کو 12 ایسی راتیں میسر آ جائیں رمضان المبارک میں، جن میں ایک رات سے لے کر 12ویں رات تک فجر سے پہلے، تہجد اور فجر کے بیچ میں پڑھائی کرنی ہے، سلام قولم میں رب الرحیم کی کچھ پاکوزٹس ہے۔ تنہائی میں پڑھی جائے گی، مصلی ڈیلی ایک ہوگا، خوشبو لگی ہو، لباس سبز ہو، سفید ہو، خواتین سبز یا سفید دوپٹہ سر پر رکھ سکتی ہیں اگر ان کے پاس وہ سوٹ موجود نہیں ہے، بھائی جو ہے سفید ٹوپی سر پہ رکھ سکتے ہیں۔ تسبیح جو ہے دانوں والی تسبیح چلے گی، کاؤنٹر والی تسبیح اس میں نہیں چلے گی۔ اس عمل میں بیٹھ جائیں گے نیت کر کے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، سلام قولم من رب الرحیم آیت نمبر 58 کی، اور ڈیلی رات کو عشاء کے بعد آپ نے اگر سوتے ہیں تو ٹھیک ہے، مستحب ہے سونا، اگر نہیں سوتے ہیں تو بھی آپ جو ہے وہ تہجد کے ٹائم پر، یعنی نماز تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ سلام قولم میں رب الرحیم کی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا جائے گا اول آخر پورے عمل کے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے فجر تک کوشش کریں کہ کسی کے بات نہ کریں، لیکن یہ مشکل ہے، سحری پر انسان کو بات کرنی پڑتی ہے، البتہ بہت ہی مختصر ہاں یا نہ میں ان 12 راتوں میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ روزانہ رات کو جو تعداد آپ نے پڑھائی کی رکھنی ہے سلام قولم میں رب الرحیم کی، یہ ہے 2250 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی 12 دن میں۔ 27,000 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھیں گے سلام قولم میں رب الرحیم۔ جب آپ سلام قولم میں رب الرحیم پڑھ چکے تو آپ نے 13ویں دن فاتحہ دلانی ہے اور اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو۔ یہاں پر جو آپ فاتحہ دلائیں گے اس میں شیرنی ضرور تقسیم کیجیے گا اگلے دن افطاری پر۔ اب آپ اس آیت مبارکہ کے عامل ہو گئے ہیں۔ آیت مبارکہ کے عامل ہونے کے بعد یہ آیت مبارکہ کم از کم روزانہ 111 مرتبہ آپ نے باوضو حالت میں کسی بھی وقت پڑھنی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی اپلیکیشنز کی جانب کہ اپلیکیشنز کیا کیا ہے سلام قولم میں رب الرحیم کی۔ اپلیکیشنز بہت سمپل ہیں، 3 مختلف تعداد میں آپ پڑھیں گے کسی بھی کام کے لیے۔ پہلی تعداد ہے 333 مرتبہ کسی بھی کام کے لیے پڑھیے 21 روز تک، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا وقت پڑھائی کا ہمیشہ ایک مقرر کیا کریں۔ سلام قولم میں رب الرحیم کو پڑھوانے کے 3 اوقات ہیں، یعنی عامل بننے کے بعد اس کے 3 اوقات ہیں: فجر کے فوراً بعد، عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور تیسرا وقت ہے عشاء اور تہجد کے درمیان، یعنی تہجد کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 333 مرتبہ کسی بھی امر کے لیے پڑھیے، 11 دن کم از کم پڑھیے، یا 21 دن پڑھیے، یا 41 دن پڑھیے، آپ کا کام انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بیماری کے لیے پانی کے اوپر یہ آیت مبارکہ 200 مرتبہ دم کر کے کسی کو بھی پلائیے، مسئلہ حل ہو جائے گا، فوری کے فوری، ہاتھ کے ہاتھ، 2 دن 3 دن 1 دن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے روزگاری کے لیے آیت مبارکہ آپ پانی پر دم کر کے کسی کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مناسب رشتہ آ جائے، شادی ہو جائے، تو آیت مبارکہ کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیے کسی بھی ایک وقت، 41 دن کے لیے۔ جیسے ہی آپ سلام قولم میں رب الرحیم کے عامل بن جائیں گے تو خوابوں کا ایک انتہائی اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ خواب آپ دیکھیں بھی، لیکن خوابوں میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر آیا کریں گی آنے والے وقت کے بارے میں۔ کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کشف بہت زیادہ ہے، تو اس کشف کو حاصل کرنے کے لیے سلام قولم میں رب الرحیم کا چلا بھی کروایا جاتا ہے، یعنی وہ پھر تھوڑے سے الگ لیولز کے ہیں پڑھائیاں، جو پھر کسی مناسب وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس رمضان المبارک میں یہ انتہائی نایاب عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ صدری عمل ہے، خاندانی عمل ہے، چلا آ رہا ہے، اور اس کے اثر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ سلام قولم میں رب الرحیم جو ہے آپ کو نہ صرف اس دنیا میں کام آئے گا، بلکہ آئندہ دنیاوں میں بہت زیادہ اس کی آپ کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مشاہدات اور تجربات سے مجھے ضرور آگاہ رکھیں، کمنٹس میں ضرور لکھا کریں جو بھی کسی کلام سے فیض پاتا ہے، تاکہ اگلے لوگوں کو، پڑھنے والوں کو موٹیویشن حاصل ہو سکے اور اللہ کے کلام پر ان کا یقین پختہ ہو سکے۔
تو رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں گے کہ ہفتہ وار 2 سے 3 ایپیسوڈز آ جائیں، چھوٹے چھوٹے، جن میں آپ کو مختلف ٹپس دی جائیں گی، چیزیں بتائی جائیں گی، اور رمضان المبارک کو کس طریقے سے آسانی سے اور باسہل انداز میں گزارا جائے، اس سلسلے میں ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ تو آئندہ ایپیسوڈ تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔